کہنے کو تو ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں. ہم اگر کسی سے یہ سوال کریں نا کہ کوئی ایک ایسی بات بتاؤ جس پہ تم رب کی رضا میں راضی نہیں ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا، تو وہ آپ کو فٹ سے بولے گا کہ تم پاگل ہو گئی ہو یا پاگل ہو گئے ہو. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں اپنے رب کی رضا پہ بہت راضی ہوں، مجھے مت یہ بات پوچھو، یہ تو تم شرک کر رہی ہو یہ بات مجھے پوچھ کے یا تم یہ بات کر کے. اب کہنے کو تو ہم راضی ہیں صرف لفظوں کی حد تک، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو بیٹا کیوں عطا نہیں کیا؟ اگر اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے تو بیٹی کیوں عطا نہیں کی؟ یہ بھی تو اس کی رضا سے ہی وہ عطا کرتا ہے. اولاد تو وہ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ انسان کے لیے یہ بہتر ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایک ایسا واقعہ تھا، میری سامنے ہی کچھ جاننے والے لوگ تھے کہ ان کے 7-8 بیٹے تھے اور وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اور دعا کرواتے بھی تھے کہ سب لوگ دعا کرو اللہ مجھے ایک بیٹی عطا کرے. جب بھی کوئی بھی خوشخبری ہوتی تھی اور وہ مٹھائیاں بانٹتے تھے کہ بس دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹی عطا کرے. اللہ پاک نے 7-8 بیٹے عطا کر دی. پھر انہیں ایک اس بات کی امید تھی کہ ہمیں بیٹی ہی چاہیے. یہ مانگتے ہوئے انہیں صدیاں گزر گئی. اللہ پھر بیٹے دیتا رہا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ وہ جو اس شخص کے لیے جو بہتر ہے میں وہ عطا کروں گا. یہ کچھ بھی مانگتا رہے، یہ کچھ بھی کہتا رہے، وہ اتنا پیار کرتا ہے انسان سے، وہ کیسے آپ کو کچھ ایسی چیز عطا کر سکتا ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. خیر کچھ ٹائم گزرا تو اللہ نے 7-8 بیٹوں کے بعد انہیں ایک بیٹی عطا کر دی. بیٹی شاید 2 مہینے کی ہوگی اور اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، بچی کی ماں مر گئی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ جو 7-8 بیٹے تھے ان کے سر سے بھی سایہ اٹھا. اب بندہ یہ دیکھے کہ اللہ نے یہ کیا کیا، کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ اس میں بہتری کیا ہے. اس لیے ہم جب بھی کچھ مانگتے ہیں اللہ سے تو ہمیشہ اس طرح کر کے مانگنا چاہیے کہ مالک اس کو بہتر کر کے عطا کر، اور تو بے شک بہتر جانتا ہے. اور آج کل کے لوگ ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، وہ یقین کریں کہ میں نے ان کے پاس ڈگریاں دیکھی ہیں، دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ یہ سوال کرتے ہیں. مجھے حیرت اس بات پہ نہیں ہوتی ہے کہ مجھے اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہ سوال کیا تو کیا کیوں. مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اتنا پڑھے لکھ جانے کا کیا فائدہ اگر آپ اس بات کا بھی اندازہ نہ کر سکو کہ یہ بیٹا اور یہ بیٹی سوائے میرے رب کے اختیار کے کسی کے پاس نہیں. وہ چاہے تو بیٹی دے دے، وہ چاہے تو بیٹا عطا کر دے. آپ کوئی پیسے تو پکڑا کے اس کو آئے نہیں ہیں، آپ نے کوئی اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ تو سائن کیا نہیں، آپ نے کوئی وہ کچھ اس کے لگتے تو ہے نہیں. جو وہ آپ کی سنے گا، وہ جو بہتر سمجھے گا وہ آپ کو عطا کر دے گا. اب کہنے کو تو ہم اس کی رضا پہ ہم راضی ہیں. ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں. کچھ لوگ اپنی شادیوں کو لے کے بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ بھی میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ایک لڑکی تھی، آپ یقین کریں کہ اس کی پراپر جہاں وہ چاہتی تھی پراپر اس کی اس جگہ پہ شادی ہوئی. پہلے نکاح ہوا، وہاں سے نکاح ٹوٹا، اسی لڑکے کے ساتھ نکاح ٹوٹا. اب میرے رب کو نہیں منظور تھا، میرے رب کو پتا تھا کہ یہ وہاں پہ نہیں رہ سکتی، اس کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے یا کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے وہ نکاح صرف نکاح ہوا اور وہ ٹوٹا. لیکن وہ لڑکی باضد تھی، وہ جو بھی اسلام کو انہوں نے دوبارہ فالو کیا، اس نکاح کو انہوں نے دوبارہ کیا. دوبارہ کرنے کے بعد آپ یقین کریں کہ وہ وہاں پہ اتنی اس نے اذیتیں اٹھائی، اس نے اتنی پریشانیاں اٹھائیں اور آخرکار اس نے خود اسے اپنی جان چھڑوا لی. کیا جب پہلے اللہ آپ کو اشارے کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام اس انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو میں کروں گا وہ بہتر ہے، ہم کہنے کو اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں کہ مالک جو تیری رضا ہے وہ کر دے. لیکن جب وہ کر دیتا ہے، جب وہ اشارتاً آپ کو بتاتا ہے، جو وہ کچھ ایسے لوگ فرشتہ نما آپ کے پاس بھیجتا ہے اور وہ لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، کبھی کوئی آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہے، ہم بعض دفعہ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید یہ انسان یا یہ بندہ ہم سے جیلس ہو رہا ہے.
وہ بیسکلی جو اشارے آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ اب دیکھیں نا کہ اب یہ چاہتے ہیں آپ کہ اللہ خود سامنے آئے اور وہ خود آپ سے بولے. وہ اسی طرح وسیلے بناتا ہے لوگوں کے لیے. وہ سامنے ان کو بھیجتا ہے، فرشتے بنا کے بھیجتا ہے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں. اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں. وہ جو کرتا ہے وہ آپ کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ آپ کو بیٹے عطا کرتا ہے، وہ آپ کو جو عطا کرتا ہے. بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ زندگی صحت سلامتی والا عطا کرے. خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر وہ آپ کو کوئی ایسی اولاد عطا کر دے. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، یہ کوئی سزا نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ وہ بچے ان کے لیے بخشش کا سامان ہو، اور وہ کچھ ایسے بچے عطا کر دیتا آپ کو جو فزیکلی نارمل نہیں ہوتے، اب نارمل ہوتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بخشش کا سامان ہو. لیکن ہمیں یہ چیز نہیں کہنی چاہیے کہ وہ شاید ان کے ماں باپ کے لیے سزا ہے. ہم جھٹ سے پہلے کچھ جو منہ میں آتا ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، ہم اگلے کو کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہ اس کی کوئی سزا ہے. آپ نہیں جانتے، یہ وہ الہی جانتا ہے کہ یہ سزا ہے یا اس کے لیے بخشش کا سامان ہے. اس لیے آپ اس کی چھوڑیں، آپ اپنی ذات کی فکر کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ نے اسے ایسی اولاد عطا کی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ آپ کو ایسی اولاد عطا کر دے، آپ کیا کریں گے؟ ساری زندگی کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایسی اولاد اگر اللہ دے دے تو انسان جیتے جی مر جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں. وہ جو کرتا ہے یقین کریں وہ کبھی بھی برا نہیں کرتا. وہ جو چیز آپ کو عطا کرے گا، وہ جو شخص آپ کو عطا کرے گا، وہ جو بچہ آپ کو عطا کرے گا، وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس میں کیا برکت ہو سکتی ہے. بس اس کی رضا